بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کوکب نیازی ہوں۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ آپ سب کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، جس ویڈیو کا آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے وہ ویڈیو آج ہم کرنے لگا ہوں میں جعفری صاحب کے ساتھ، یعنی کہ دعا کی قبولیت کی ساتھ کس دن ہوگی، کیا ٹائم ہوگا، کیا پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ دعائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں سب کی۔ یہ ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جو جعفری صاحب ہر مہینے میں بتاتے ہیں۔ تو جنوری 2025 کی وہ سات کس دن ہوگی، یہ جعفری صاحب آج بتائیں گے۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ بہت شکریہ سر، ایک دعا آلویز ویلکم سر، آلویز ویلکم۔ اصل میں یہ جو دعا کی قبولیت ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں جی مجھے ہر بار بتانی اس لیے پڑتی ہیں کہ کچھ لوگ نئے جڑتے ہیں، بالکل جو پرانے ہیں ان کو تو پتہ ہے۔ اصل میں دعا ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ بالکل دعا عربی، فارسی، اردو، انگریزی کسی لفظوں کی وجہ سے دعا نہیں ہوتی۔ دعا ایک شدید ترین احساس کا نام ہے۔ بالکل دعا احساس جرم کا نام ہے، مالک کے سامنے پیش ہونے کا نام ہے، مالک غلطی کر بیٹھے، مہربانی کر دیں۔ ایسی دعا جو ہے وہ اس شدت کا نام ہے جو اب محبت کی شدت آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کسی کے لیے، کسی کی مشکل کو دیکھ کے۔ بالکل دعا ہاتھ اٹھانے کی بھی محتاج نہیں ہے، اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو دعا نہیں ہوگی، دعا ہو جاتی ہے۔ ایسی پھر یہ دعا کی ساتھ کیوں؟ بالکل پھر یہ جو ہے یہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی دعا کی ساتھ ہے، اس وقت آپ کی دعا کو، دعا تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو پکار کا جواب دیتا ہوں، تو مستجاب الدعوات تو وہ ہے، بالکل وہ سنتا بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ بالکل جس طرح بعض اوقات کچھ خاص موسم ضروری ہوتے ہیں کچھ فصلوں کے پکنے کے لیے، بالکل اسی طرح انسان کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے خاص انرجی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے پازیٹیو انرجی اور نیگیٹیو انرجی دونوں اس پورے ہورائزن میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ کسی وقت نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کسی وقت پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ٹھیک ہے ہے۔ ایک مہینے میں چند گھنٹے کے لیے، یعنی پورے مہینے میں صرف چند گھنٹے کے لیے پازیٹیوٹی اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے تو جس وقت پازیٹیوٹی اپنے عروج پہ ہوتی ہے نا، اس وقت اگر آپ اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں تو جو کام آپ کے مہینوں میں ہونے ہوتے ہیں نا، وہ ہفتوں میں ہونے کی بجائے وہ گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ زبردست اس لیے یہ دعا کی قبولیت کی ساتھ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے دعا کی قبولیت کی ساتھ میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ جب یہ ساتھ بنتی ہے نا تو یہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی ایک صورت کے ساتھ میچ ضرور کر جاتی ہے۔ بالکل ہم پھر اس صورت کی انرجی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس صورت کو جو ہے وہ جی اس کے مطابق آپ کو پڑھنے کا ایک طریقہ اور خاص چیز بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ساتھ بن رہی ہے یہ کس دن بن رہی ہے اور اس کی جو ہے وہ دورانیہ کتنا۔ ٹھیک ہے پچھلی ساتھ میں اور اس سے پچھلی ساتھ میں 2-3 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دورانیہ کم ہو رہا تھا ساتھ کا، جی اور میں نے عرض کیا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے تک، زیادہ سے زیادہ 6.5-7 گھنٹے تک یہ ٹائم ہوتا ہے۔ جی تو اب یہ قبولیت کی ساتھ کا ٹائم دوبارہ تقریباً 6.5 گھنٹے کے اوپر آیا، اچھا زبردست ماشاء اللہ اور یہ بن رہا ہے جنوری 20 جنوری ٹھیک پیر ہے کا دن ہوگا، ٹھیک ہے پی ایس ٹی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم یا +500 جی ایم ٹی کے مطابق، یعنی باقی جتنے ٹائم زون کے لوگ ہیں وہ اپنی ٹائم کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم یا +50 جی ایم ٹی کے مطابق 5:31 شام کو، یعنی 5:31 پی ایم یا 17:31 آورز ٹھیک ہے کے اوپر یہ ساتھ شروع ہوگی، بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ 11:57 پی ایم یعنی 23:57 آورز کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ 6 گھنٹے اور 26 منٹ یعنی 386 منٹ، بالکل یہ اچھا خاصا لمبا ٹائم بالکل ایسی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کہ جی اس کا کون سی صورت کے ساتھ میچ کر رہا ہے، تو پھر سورہ العلق، قرآن پاک کی پہلی وحی کی آیات، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من بالکل علق، یہ سورہ العلق سے میچ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نئے آغاز کی نشانی ہے، یہ برکت کی نشانی ہے، یہ زندگی میں خوشی آنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے یہ علم اور ہنر میں اضافے کا وقت ہے، بالکل یہ سفر کے لیے بڑا مبارک ہے، یہ روحانی کیفیات کے بڑھنے کا وقت ہے، یہ زبردست نئی چیزیں سیکھنے اور سکھانے کا وقت ہے،
یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے، یہ کچھ کار گزرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا وقت ہے، یعنی اوور آل اٹس اے ویری گڈ ٹائم۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ایک اور بات میں کرتا ہوں کہ جی یہ چیز ایسے پڑھ لیں گے، ایسے پڑھ لیں گے، ایسے پڑھ لیں گے۔ جیسے بالکل میں نے بالکل شروع میں کہا کہ دعا لفظوں کی پابندی نہیں۔ بالکل ایسے اگر کوئی شخص قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا یا ٹھیک کوئی ہے، ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتا، جی تو جی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس ساتھ کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ اچھا آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، درود پاک آتا ہے، درود پاک جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، ہو ٹھیک جائے ہے، گا۔ یہ ٹائم پازیٹیو ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو اصل میں جوڑنا ہوتا ہے۔ بالکل لیکن چونکہ ہم اس کی ساتھ کی کیلکولیشن نکالتے ہیں، اس کے ٹائم کی کیلکولیشن نکالتے ہیں، اس کے نمبرز کو نکالتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی کچھ صورتوں سے اس کو چونکہ جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میچ ہو جاتی ہے، ان صورتوں کی کیلکولیشنز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دو صورتیں اس میں خاص بنتی ہیں، جس میں ایک صورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی اس کی انرجی میچ کرتی ہے اور دوسری اس کی ایگزیکیوشن کی۔ ٹھیک ہے، تو جو دوسری صورت ان کی ایگزیکیوشن کی بن رہی ہے وہ سورہ الاعلیٰ بن رہی ہے، سبح اچھا اسم ربک الاعلیٰ، ٹھیک ہے، اعلیٰ۔ تو وہ جو ہے وہ یہ دونوں صورتوں کے ساتھ باقی قرآن پاک کی صورتوں کو، اس کی ترتیب کو، ان کے نمبرز کو میچ کیا جاتا ہے کہ یہ پڑھ لیں، اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اگر تو آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہ بہترین کیلکولیشن ہے اور بہترین آپ کے لیے سپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو ہے وہ جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، اچھا لیکن پڑھیں ضرور۔ پڑھیں ضرور، درود بالکل پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، بالکل تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش ہونا ہے، بالکل تو اللہ کو گریٹیٹیوڈ تو دینا ہے نا، ایسے ہی ہے، شکریہ تو ادا کرنا ہے نا کہ اس نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ ہماری زبانیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب سرور صلی اللہ انبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم کا نام ہی لے سکیں، بالکل تو اس نے سرکار کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو پھر 2 نفل شکرانے کے، کم از کم 2 نفل شکرانے کے ضرور۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد درود پاک، سرور انبیاء صلی سرکار اللہ علیہ ختمی وآلہ مرتبت وسلم، بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کا تاج ان کے سر پہ ہے، کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق کی جو ہے وہ دستار رسالت مآب سرور صلی انبیاء اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسلم، سر پہ، تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کم از کم ایک تسبیح، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں، بالکل ٹھیک ہے، جتنا زیادہ پڑھیں اتنا اچھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ العلق 1 مرتبہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ ٹھیک سے ہے، زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اس کی ایگزیکیوشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ کوثر 19 مرتبہ، ٹھیک ہے، سورہ قدر 9 مرتبہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ الاعلیٰ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، ٹھیک پھر دوبارہ سورہ قدر 9 مرتبہ، پھر سورہ کوثر 19 مرتبہ، اور اس کے ٹھیک بعد پھر دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد صلاۃ الحاجت، صلاۃ الحاجت کے بعد اپنی دعا کریں۔ دعا صرف اپنے لیے نہ کریں، اچھا جس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یعنی جن سے آپ کو محبت ہے ان کے لیے تو آپ نے کرنی ہے، جن سے نہیں ہے نا ان کے لیے بھی کر کے دیکھیں۔ بالکل یعنی چلے دشمن کے لیے رسالت مآب سرور صلی انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم نے، بادشاہ کنین نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل لیکن چونکہ یہ مشکل کام ہے، کافی مشکل کام ہے، بالکل تو پھر اس کافی مشکل کام کو کرنے سے تو ذرا چلیں، اگر دشمن کے لیے نہیں بھی کر سکتے نا تو جن کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا ان کے لیے تو کرتے ہیں، بالکل راہ چلتے کسی کے لیے دعا کرتے۔ دعا ایک ایسی سمجھ لیں کہ ایک ایسی کمیٹی ہے جو نکلتی ضرور ہے، آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے آپ کے ساتھ بالکل اچھا ہوگا ضرور۔ ایسے ہی تو میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں اللہ آپ کو دیتا کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ویلکم دیا۔ سر۔ ناظرین، جعفری صاحب کی آپ نے باتیں سن لی ہیں، دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی، اور جعفری صاحب کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے یہ ویڈیو، آپ لوگوں کو تو پسند ہے ہی، لیکن جعفری صاحب سر میں اسی لیے اس کو کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا، چلے میرے لیے آخرت کا اثاثہ ہو جائے گا، میں کوئی نیک آدمی کوئی اتنا ہوں نہیں، گناہگار آدمی ہوں، اللہ کی بخشش تو سب کو چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ کی مہربانی ہے اگر کوئی ایسا کوئی وسیلہ بن جائے تو اس لیے میں اس کے اوپر تو ضرور کام کرتا ہوں۔ بالکل
تو ناظرین جب آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو جعفری صاحب کے لیے، میرے لیے، تمام ہماری ٹیم کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اور جعفری صاحب نے بڑی زبردست بات کی، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے بھی آپ دعا کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ لوگوں کی دعا کے وسیلے سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ